الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بات کرتے ہیں یوم النحر پہ اور فلسفہ قربانی پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں دنوں میں عظیم ترین دن یوم النحر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن. وہ دن جس کو ہم عید قربان کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، وہ دن جس دن ہم قربانی کرتے ہیں. تو یہ محض رسم قربانی نبھانے کا دن نہیں، یہ دن دراصل وفا شعاروں کی وفا کو یاد کرنے کا دن ہے. یہ دن دراصل مومنین کو اپنا تعلق ان ہستیوں سے ڈیولپ کرنے کا دن ہے کہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا، کہ قرآن خود ان کی وفا شعاری کی گواہی دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. تو یہ دن ان کی لیگیسی کو دہرانے کا دن ہے، یہ دن ان کی لیگیسی پہ غور و فکر کرنے کا دن ہے، یہ دن ان کی لیگیسی کو فالو کرنے کے عزم کرنے کا دن ہے کہ جنہوں نے پریکٹیکلی وفا کر کے دکھائی اور بتایا کہ وفادار کیسے ہوتے ہیں. اور وفا کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں قربانی کا جذبہ نہ ہو. قربانی کے بغیر نہ تو کوئی تعلق بن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تعلق قائم رہ سکتا ہے، چاہے وہ تعلق اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام نے وفا کس طرح سے نبھائی، کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار آزمائشوں سے گزارا، لیکن وہ ہر آزمائش پہ پورے اترتے چلے گئے. چاہے وہ جان کی آزمائش تھی، جذبات کی آزمائش تھی، محبتوں کی رشتوں کی آزمائش تھی، وہ ہر آزمائش پہ پورے اترتے چلے گئے. اور قرآن کہتا ہے کہ ان کا معاملہ کیسا معاملہ تھا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب ان کے رب نے کہا کہ اپنا آپ میرے سپرد کر دے تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے اپنا آپ اپنے رب کے سپرد کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی انہیں حکم دیا وہ مشکل تھا یا آسان، وہ اس کو کرتے چلے گئے، اس پہ پورے اترتے چلے گئے. کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بلکہ لبیک ہے، لبیک ہے، لبیک ہے. ابلیس بہکانے آتا ہے تو پتھر کھا کے بھاگ جاتا ہے. یہ عید قربان ان کی قربانیوں کی یاد تازہ کرنے اور ان سے سبق سیکھنے کا دن ہے. اب سب جانتے ہیں قربانی کا لفظ قرب سے ہے، نزدیک ہونا، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک ہوا جا سکے، اللہ کا قرب پایا جا سکے. تو قربانی کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ گیونگ ہے، اسپرٹ آف گیونگ ہے. کسی ہستی کو اپنی ذات پہ، اپنی محبتوں پہ، اپنی ہر چیز پہ اس طرح سے ترجیح دینا کہ انسان اپنی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دے اس کو پانے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے. قربانی کا مقصد ہی دراصل آزمانا ہے.
بندے کے ایمان کو اور اس کی عبودیت کو۔ تو اس عید کا مقصود محض جانور قربان کرنا نہیں، وہ تو ایک علامت ہے۔ اصل مقصود کیا ہے کہ دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اس طرح سے راسخ ہو جائے کہ اس کی خاطر کچھ بھی قربان کرنا مشکل نہ لگے، چاہے وہ اپنی انا ہو، اپنا نفس ہو، اپنا مال ہو، جان ہو، یا محبتیں ہوں یا جذبات۔ اور پھر جب شیطان بہکانے آئے تو انسان اس کے بہکاوے میں نہ آئے اور شیطان کے لیے اس کے پاس پتھر ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ شیطان کو مارتے رہو، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب سوچیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جذبہ وفا اور اطاعت کو کس قدر پسند کیا کہ اسے ایمان کا معیار قرار دے دیا، اور پھر ہر مومن کے اندر اس جذبے کو بیدار رکھنے اور قائم رکھنے کے لیے ہر سال اس کی تجدید کا حکم دیا۔ جانور کا قربانی تو ایک سمبل ہے، سکھانا مقصود یہی ہے کہ انسان ایمان کا وہ درجہ پالے کہ جہاں اللہ کی ذات اتنی بڑی ہو جائے کہ انسان اللہ کی ذات کی خاطر ہر چیز پہ، ہر محبت پہ چھری چلا دے اور آسانی سے چلا دے، اور کسی قسم کی کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو اسے ایسا کرتے ہوئے، خواہ اس کے لیے کچھ بھی اس کو کرنا پڑے۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اپنی چاہتیں اس پہ قربان نہ کر دیں۔ اور پھر ایک اور بات اس سلسلے میں جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ حسن نیت دراصل ہر عمل کی روح ہے۔ جتنی خالص اور اچھی نیت ہوگی اتنا ہی عمل قبولیت کا درجہ پالے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ کیا؟ ہر عمل جس کی بنیاد تقوی ہو، یعنی وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اس کا مقصود، اس کا مطلوب، اس کا منظور اللہ کی ذات ہو، اور نیت ہر عمل کی بنیاد ہے، اور ہر عمل انسان کی شخصیت پہ ایک امپیکٹ چھوڑتا ہے۔ تو اس بار قربانی انشاءاللہ کرنی ہے، لیکن صرف رسم نہیں نبھانی، حسن نیت کے ساتھ، عہد واسط کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وفادار بننا ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وفا کرنی ہے اور پھر اس پہ قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ مومن کے لیے مقصود زندگی دراصل قرب الہی ہے، اور پھر اس قرب کو پانے کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو وہ خوشی خوشی قربان کر دے، ذرا بھی ہیزیٹیٹ نہ کرے۔ تو ہر وہ چیز جو میں یا آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے قربان کریں گے اتنا ہی قرب نصیب ہوگا، جتنا قرب نصیب ہوگا اتنی بلندی ملے گی، یعنی ہائی رینکس، ہائی سٹیٹس۔ کہاں پہ؟ اللہ کے پاس جو مالک کل ہے، اور اس ہمیشہ کی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور ہر اس عمل کی توفیق دے کہ جس سے اس کا قرب ہمیں نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔